السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے لے کے 66 کی تک کی آیات کو انالائز کریں گے، ان کی ترکیب کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 62 کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، تھوڑی بڑی آیت ہے، تو رول نمبر 1 سسٹر کرن آپ سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مشبہ بالفعل حرف ٹھیک۔ تاکید، الذین ہوں جو ہے اسم جمع مذکر، اور یہاں اسم موصول آمن ہوں آگے فعل بفاعل، اور باب جو ہے اس کا ہے باب فعال سے ہے، اور مادہ ہے اس کا حمزہ میم نون، اور ہوں۔ جمع مذکر غائب، اور ہم اس میں جو ہے وہ فاعل۔ اچھا، میں سلائڈ اس لیے نہیں چاہ رہی کیونکہ سب سے پہلی مین چیز ابھی تک رہتی ہے کہ یہ ماضی ہے، مضارع ہے یا جی امر ہے، ماضی فعل تو ہے، جمع مذکر، تاکہ میں جی آگے لے کے جمع چلوں۔ باقی مذکر آپ سب بتا غائب، رہی ہیں ماضی ماشاء اللہ۔ ماضی جمع ہاں، مذکر غائب۔ باقی آپ نے اس کے روٹ لیٹرز بتا دیے، باب بتا دیا اور ہم فائل۔ آگے جو واؤ جی ہے، اب یہ ملک، جی واو عطف ہو گیا۔ جی ٹھیک۔ آگے الذین اگین اچھا ایک اسم منٹ، واؤ جمع عطف کو پہلے مذکر۔ بناتے ہیں، پہلے آمنو کو اسم موصول کے لیے کیا بنائیں گی؟ جی جی بالکل، اس کے لیے جو ہے وہ اس کو جملہ فعلیہ بنا کے الذین کے لیے صلہ اپنے مسئول سے مل کے، پھر جو ہے یہ انا کا اگر دکھائے تو یہ اسم یہ بن جائے گا پہلے، اگر مطوف علیہ جو بعد میں اس کو ہاں، بنائیں۔ معطوف علیہ بناتے ہیں اس کو پہلے، جی ٹھیک ہے۔ صحیح، اب آگے واؤ حرف عطف آپ بتا واو چکی ہیں۔ عطف ہو گیا۔ جی الذین اسم جمع مذکر، اور کہتے ہیں وہ اسم موصول ہو اسم گیا۔ موصول دوبارہ۔ ہادو، جی ہادو جو ہے وہ ماضی جمع مذکر غائب، اور اس میں جو ہے وہ روٹ لیٹر ہیں ہا، کہتے ہیں ہا واو دال، اور باپ نون سے ہے، اور یہ بن جائے گا ہوادا یہودو، اور پھر اس کو جو تلیل کر کے جو ہے اجوف کا قاعدہ لگا کے پھر بن ہاں گیا دال، ہادا یہودو۔ ہاں دال یا آپ نے آئی تھنک واؤ بولا ہے، جی یہ ہاں ہا یہ واو دال، ہوادا یہودو، نون باب نون سے ٹھیک ہے، جمع مذکر، جی ماضی جمع مذکر غائب، اور ہم اس میں جو ہے فاعل۔ ٹھیک ہو گیا بالکل۔ جی جی اجوف کا جب قاعدہ لگا تو پھر ہادا یہودو۔ جی اور بھی یہ مل کے جملہ فعلیہ ہو کر، اور یہ صلہ بن گیا اللہ زینہ کے لیے۔ یہ بھی صلہ بنا، بالکل ٹھیک۔ جی اور اور اس سے موصول پھر اپنے صلہ معطوف، سے مل کر، جی یہ پھر معطوف بن گیا۔ ٹھیک۔ آگے واو اگین عطف آ گیا، النصارى، اور یہ اسم جمع ہے، اور کہتے ہیں اس ٹائم اس کی حالت جو ہے وہ محل نصب ہے، اور یہ کہتے ہیں نصرانی یعنی اس کا جو ہے واحد ہے۔ ٹھیک ہے، اسے واو، اسم نسبت جی کہتے ہیں، یعنی نسبت دی گئی ہے اس کو نصارہ کی طرف۔ ویسے تو جی نون صاد را جو ہوتے ہیں یہ مدد کرنے کے معنی میں ہوتے ہیں نا، نصرہ ینصرو، مدد جی کرنا۔ جی تو اس میں کیا ہے کہ یہ انصارہ جو ہے یہ نسبت جاری ہے ایک قوم کی طرف جو نصارہ قوم، مطلب نصارہ مذہب والے یا اس طریقے سے۔ تو جی ٹھیک، آگے آگے یہ پھر اس کا واو یہ کون عطف سا ہوگا پھر، معطوف بنا؟ جی معطوف یہ بھی نمبر 2 معطوف ہو گیا، نمبر 2 ثانی بن گیا۔ جی ٹھیک۔ جی واو عطف اگین السابعین جو ہے یہ بھی اسم جمع ہے، اور نسبی حالت میں ہے، اور ٹھیک۔ اس کا جو ہے وہ واحد جو ہے وہ سابعون ہوں اس کا یہ اس ہوتا وقت ہے۔ اسم الفاعل ہے، اور یہ جی صاد با حمزہ اس کے روٹ لیٹرز منصوب ہے، کیونکہ یہ اینا کے بعد اس وقت منصوب ہے، کیونکہ یہ بھی انا کا پھر آگے وہ کنیکشن جوڑ رہا ہے کہ یہ اسم انا بنے گا جب سارے جو معطوف جڑیں گے، تو یہ معطوف 3 ہو گیا۔ اب یہ پورا جی اب مرکب عطفی انا کے لیے کیا بنے گا؟ جی انا کے لیے جو ہے وہ اسم بن جائے گا، اسم انا ہو گیا، انا اسم انا۔ جی بالکل۔ اچھا آپ سب کے ذہن میں اگر بالفرض یہ آ رہا ہو کہ ادھر آمنو ادھر تو فعل ہے، ہادو یہ بھی فعل ہے، تو آگے 2 اسم ہو رہے ہیں، جبکہ عطف جب ہوتے ہیں اسم کا اسم پر ہوتا ہے، فعل کا فعل پر ہوتا ہے، تو یہ جو النصارہ جو عطف ہو رہا ہے یہ الذین کے اوپر ہو رہا ہے، جی آمنو کے اوپر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ الذین کیونکہ جی اسم ہے تو النصارہ کا عطف اسم کے اوپر ہی ہو رہا ہے، یہ آمنو تو صرف صلہ ہے، صرف صلہ جی ہے اللہ زینہ بالکل کے لیے، بالکل اسی طرح ہادو بھی صرف صلہ ہے اللہ زینہ کے لیے۔ تو مین جو معطوف علیہ ہے وہ اللہ زینہ ہے،
پہلا والا یعنی معطوف علیہ پہلا جز، اور باقی یہ الذین پہلا معطوف، النصارى دوسرا معطوف، یہ سارے اسم عطف ہو رہے ہیں. ٹھیک جی ہو گیا. جی تو اب اس اب کا اسم انا آ گیا ہے، خبر انا انشاءاللہ آگے ہوگا، تو اب اس کا ترجمہ کر لیں. جی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہوں جو لوگ کہتے ہیں یہودی ہوئے اور ہوں نصارہ عیسائی ہوئے اور ہوں ان کے کہتے ہیں صابی ہوئے ہوں ٹھیک. جو تو اب لادین آگے تھے ان کی جو. خبر آئے گی کہ جو یہ کرنے والے ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہیں، یہودی ہیں، نصارہ یا صابئین، تو وہ ان کی خبر کیا ہے، تو وہ خبر آگے دیکھیں گے. اور جی یہاں پہ یہ جو دیکھیں الذین، میرا کرسل غائب ہو جاتا ہے بار بار. ہاں الذین دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، تو آگے آمنو یا ہادو بھی دیکھیں ہم ہی اس میں فاعل ہے، جمع کا صیغہ ہی جو ہے پیچھے لوٹ رہا ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے. جی اچھا اب اس کا اگلا حصہ کریں. جی من جو ہے وہ کہتے ہیں یہاں پھر وہ بنائیں کہ شرطیہ بنائیں یا من مسئولہ بنا کے جی پھر آپ اس کو شرط. دونوں آپشن ہے ویسے، دونوں طرح سے کر جی سکتے ہیں، لیکن میں نے اس وقت موصول بنایا ہوا ہے. جی من مسئولہ. جی آمنہ جی. جو باب افعال سے ہے اور فعل ہوں ماضی واحد مذکر غائب، اور ہوں اس ہوں میں روٹ لیٹر ہیں حمزہ میم نون. جی آمنہ یؤمنو. جی اور آگے ہوا اس کے فائل ہو گیا. ٹھیک. ہوا فائل ہو گیا. با حرف جر، اللہ اس میں جلالہ مجرور، مرکب ہوں جاری جو ہے ٹھیک. متعلق فعل، اور ہوں جو ہے پھر یہ پورا جو ہے جملہ فعلیہ ہو کر اچھا من وہ کے آگے لیے. کرتے بھی آگے یہ جو واؤ ہے اچھا وہ کیا بنے گا؟ واو عطف بن جائے گا. واؤ عطف، تو واؤ اگر عطف ہے او تو پھر سوری اللہ لفظ الجلالہ کیا نہیں بنے گا؟ اللہ یہ نہیں سوری واو اچھا یہ دونوں مرکب جاری بن کے متعلق فعل بن جائیں گے نا جی. ہاں وہ اینڈ میں بنائیں گے انشاءاللہ. پہلے اب چونکہ اچھا واؤ عطف آ گیا نا، تو اب اس کا جی پہلا جز معطوف بناتے ہیں. علیہ بنا دیں گے پھر. معطوف علیہ پہلے اس طرح لے کے جی چلتے ہیں، اور پھر واؤ حرف عطف ہوا. اب جی آگے اور الیومی جو ہے وہ کہتے ہیں اب دیکھا ہے تو یہ بن رہی ہے ایک دس اعراب ہے، اس کے موصوف بن رہا ہے. الآخری جو موصوف. ہے وہ صفت، پھر یہ مرکب ٹھیک توصیفی ہو کے جو ہے وہ اگین جو ہے وہ پھر بن جائے گا معطوف. ٹھیک. اب یہ پورا اور مرکب عطفی جو ہے نا، با حرف جی جر کے لیے با حرف جر کے لیے جو ہے وہ مطوف علیہ پھر بنا دیں گے اس کو. نہیں مجرور بن جائے گا نا، با حرف مجرور جر بن کے کے. لیے یہ پورا مرکب عطفی مجرور ہو جائے گا. جی ٹھیک. ہاں وہ جو آپ میرے خیال سے یہ جو واؤ اگلا واؤ آ گیا اس کی جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ ہم بنائیں گے بعد میں، وہ اس کو نہیں بنائیں گے، وہ یہ پورا جملہ اس جملے کے اوپر ہوگا. یعنی آمنہ کا آمنہ جو عاملہ ہے یہ عطف ہوگا آمنہ کے اوپر، فعل کا عطف فعل کے اوپر ہوگا. اچھا اچھا جار مجرور مل کے کیا بنے گا؟ جی یہ متعلق فعل بن جائے گا آمنہ کے لیے. بالکل. آمنہ اب اپنے آمنہ فعل فعل. جی, یس. جی اپنے یعنی کہ جو متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے من مسئولہ کے لیے جو صلہ بن گیا. جملہ فعلیہ ہو کے اب اس کو ہم معطوف علیہ بنائیں گے، اچھا ٹھیک ہے. اور پھر واؤ عطف آ گیا. اب جی عاملہ. جی عاملہ جو ہے بابسین سے ہے. ہوں عاملہ یعملو اور فعل ماضی واحد ٹھیک. مذکر غائب اور ہوا اس میں فاعل، اور ٹھیک ہو گیا. صالحاً جو ہے وہ منصوب ہے تو یہاں اس کو مفعول بھی بنا دیں گے. یا پھر ٹھیک. استاذہ ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ یہاں محذوف ہے جو، تو اس کا اگر مصدر لایا جائے متعلق کہ وہ بنایا جائے منصوب. آپشنز بن سکتی ہیں اس طرح اور بھی، جی تو ایزی یہی ہے کہ اس کو مفعول بنا لیا اچھا جائے. نا صحیح ہے مفعول اس کو بنا دیں. جی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے پھر جو ہے وہ معطوف بن گیا. بالکل. اب یہ پورا مرکب عطفی جی اس سے پورا موصول کے لیے. جی صلہ بن گیا. بالکل. اب یہ پورا اس سے موصول کے لیے صلہ بنا، اور اس سے موصول اپنے صلہ سے مل کر جی صلہ سے مل کے پھر یہ اسم ہے، مبتدا جی مبتدا بنا بنے دیں. گا. جی ویری گڈ. کیونکہ اسم ہے، اسم سے ابتدا ہو رہی ہے، تو اب اس کو مبتدا بنائیں گے، اس کی ایک خبر آئے گی، اس مبتدا کی ایک خبر آئے گی، پھر جی وہ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ ہو کر جو پیچھے جی والا اسم انا تھا اس کی خبر انا ہاں بن جائے جی گا. بھی تو خبر اس نہ لیے بن ابھی ہم اس لیے اس کو اسم انا خبر انا نہیں جی بنا رہے، کیونکہ ابھی یہ بھی انکمپلیٹ ہے. یہ بھی جب جی کمپلیٹ ہوگا انکمپلیٹ ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے اس کو کنیکشن جوڑیں گے انشاءاللہ. جی بہت اچھا کیا آپ نے، جزاک اللہ خیر سسٹر کرن، جی ماشاءاللہ بہترین. جی ترجمہ آپ آپ کا کر ادھر لیں بہت جی. ارلی ٹائم ہوتا ہے، پھر بھی ماشاءاللہ آپ جوائن کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. جی وہ ابھی وہ مسلح سے اٹھ کے آئی اس لیے وہ تھوڑا سا انکانشیس
جی جی میں سمجھ سکتی ہوں بالکل. صبح صبح جی بندہ بیٹھ جائے عربی گرامر کرنے کے لیے تو بندہ کا ویسے ہی ہوش اڑے ہوتے ہیں. تو جی چلے جی اب رول نمبر ترجمہ 2 کر لیں اس کا. سسٹر فضیلہ. جی اچھا اس کا مسٹر ٹرانسلیشن رہتا ہے. جی جسٹ کیری آن. جی من جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر یعنی آخرت کے دن پر اور عمل کیا اس نے عمل کیا نیک. اور جس نے میں نے اس لیے کیا کہ وہ اللہ زینہ کا امپیکٹ من کا امپیکٹ جا رہا ہے ابھی بھی اس پہ. ٹھیک ہے کہ جی جو ایمان لایا اور جس نے عمل کیا. اور جی عمل کیا کیسا کیا؟ صالح نیک عمل کیا. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا اتنا حصہ کمپلیٹ ہوا پہلی آیت کا. تو جزاک اللہ خیر. سسٹر فضیلہ رول نمبر 2. رول نمبر 3 سسٹر الماس. سسٹر زرین رول نمبر 4. جی بھائی. جی سسٹر زرین اسٹارٹ کریں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فا عطف ہے، لام حرف جر ہے اور ہم اس نے جار مجرور کر کے شبو جملہ خبر. اچھا یہاں پہ نا فا عطف بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر اس کو کیونکہ پیچھے مبتدا تھا نا تو خبر پہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ حرف فا نہیں آتا تو اس کو کچھ یہ حرف زائدہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک زائد ہے ایک حرف ہے. تو اس طرح سے بھی ٹھیک ہے اور اگر عطف بنا لیں تو بھی چلے ٹھیک ہے. آگے لاہوں. ہم یہ شبو جملہ جی جی خبر، لام حرف جر اور ہم جار مجرور کر کے شبو جملہ خبر. اجرہم یہ مرکب اضافی بن کے مبتدا مؤخر. اچھا آپ کا بہت مجھے آواز اتنی کلیئر نہیں ہے. جار مجرور ہو کے اس کو آپ نے کیا بنایا؟ شبو لاہوں جملہ کو خبر. ہاں قائم مقام خبر اس کو آپ کہہ سکتی ہیں ہاں شبو کہ جملہ مطلب خبر. خبر یہاں پہ اصلی خبر موجود نہیں ہے. یہ اس نے اس کی خبر لے لی ہے کیونکہ یہ شبو جملہ جو ہوتا ہے یہ خبر بن کے آ سکتا ہے، خبر کی جگہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے شبو جملہ یہ جو جار مجرور یا ظرف سے بننے والے مرکب اضافی شبو جملہ کہلاتے ہیں. تو مقدم اس لیے کیونکہ یہ پہلے آ گیا مبتدا سے. تو اب دیکھتے ہیں مبتدا کہاں ہے. اجرہم. اجرہم یہ مرکب اضافی بن کے مبتدا مؤخر. پھر عند ربہم یہ بھی مبتدا مؤخر بنا مرکب اضافی. عند اس میں ظرف ہے اور ربہم یہ مرکب اضافی بن کے مبتدا مؤخر ہوا. نہیں 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 عند ربہم. ربہم مرکب اضافی ہو کے نا پہلے اس کو مضاف الیہ بنائیں گے عند ظرف مضاف کے لیے. ٹھیک ہے اور پھر عند ظرف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کرنا. اب اس کی دو آپشنس ہیں، یا تو آپ اس کو متعلق بنا لیں اجرو کیونکہ ایک مصدر ہے اس کے متعلق بن سکتا ہے یہ کیونکہ یہ بھی شبو جملہ ہے. شبو جملہ جو ہوتا ہے ظرف سے بننے والا مرکب اضافی بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ مرکب جاری کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. مرکب جاری چونکہ متعلق بن کر آتا ہے ٹھیک ہے عموماً. تو یہ بھی یا تو متعلق بنے گا یا پھر اس کو حال بھی بنایا جا سکتا ہے. اور حال آپ کو پتا ہے کہ کسی معرفہ اسم کا بنتا ہے یعنی ذوالحال جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. تو اجر اس وقت معرفہ اس لیے کیونکہ اس کی جو ضمیر جس کے ساتھ جڑ کر آیا ہے وہ معرفہ ہے. تو یہ اس وقت معرفہ یہ اجر کو ذوالحال بنایا جا سکتا ہے اور عند ربہم پورا اس کا حال بنایا جا سکتا ہے. دونوں آپشنز کی جا سکتی ہیں. آپ چاہے تو متعلق بنا لیں چاہے تو حال بنا لیں. اب قائم مقام خبر مقدم مبتدا اور متعلق سے مل کر پورا کون سا جملہ بنا؟ یہ جملے اسمیہ بنا. جملہ اسمیہ. اور یہ پورا جملہ اسمیہ پھر کیا بنے گا؟ پیچھے مبتدا تھا پچھلی آیت میں پیچھے کیا آیت نہیں تھی مطلب پچھلی جو اسی آیت کا جو پچھلا حصہ خبر تھا. نہ بنے گا کیا؟ نہیں ابھی خبر انہیں نہیں بنائیں گے. ابھی جو پچھلی تھا نا آیت کا پچھلا حصہ من آمنا جو حصہ تھا اس کا اسی میں یہ بنے والا گا. نہیں من آمن باللہ والیوم الآخر وعامل صالحا یہ پورا مبتدا تھا. ٹھیک ہے تو یہ اس مبتدا کے خبر لیے یہ پورا جملہ اس میں خبر بن جائے گا. ابھی یہ وہ خبر انشاءاللہ وہ ابھی بعد میں آئے گا. پہلے اس کا ترجمہ چلے کر لیں. پھر فلاح ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس. ہاں ان کے لیے نہیں انہی کے لیے. زور کیوں ڈالا میں نے؟ کیا وجہ ہے انہی کے لیے کیوں کیا لکھا میں نے؟ شبو جملہ انہیں کے لیے ان کا اجر ان کے رب مقدم کے کی وجہ پاس. سے مقدم ہونے کی وجہ سے. جی ٹھیک ہاں. ہے کیونکہ خبر پہلے آ گیا کیونکہ عموماً آپ غلام کو سب کو پتا ہے خبر بعد میں آتی ہے مبتدا پہلے آتا ہے. لیکن اگر خبر پہلے آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ترجمے میں اب آپ نے زور پیدا کرنا ہے. ان کے لیے نہیں بلکہ انہی کے لیے اجر ہے. ان کا اجر ہے کس کے پاس ہے؟ ان اپنے رب کے پاس. ہاں ان کے رب کے پاس.
ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جملہ اس میں جو ہے نا یہ خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے, پچھلے والے مبتدا کے لیے خبر بنے گا. رائٹ. تو اب میں اس کا اگلا حصہ بھی کریں کیونکہ ابھی یہ اس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے خبر کا. پھر میں اس کو فل اینالائز بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی اس پوری آیت کو, کیونکہ تھوڑی سی آیت بڑی ہے تو پھر بتاؤں گی. جی زرین, اس کو کیری آن کریں. واو عطف ہے, لام تاکید کے لیے ہے, خوفن اسم. لیکن تاکید کے لیے خوفن لیکن کیا کہیں گے اس کو؟ نفی کہیں گے, نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے آپ؟ نفی کے لیے. نفی. ٹھیک. آگے خوفن. خوفن اسم ہے. اسم بنا لیں یا مبتدا بنا لیں, مبتدا ایزی ہے. بس صرف ہاں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. مبتدا معرفہ آتا ہے, یہ نکرہ ہے. تو یہاں پہ ہاں. اس لیے بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ نکرہ ہے کہ ہر طرح کے خوف کی بات ہو رہی ہے, کسی خاص اسپیسیفک کسی خاص خوف کی بات نہیں ہو رہی. ہر طرح کے کوئی بھی جو میں نے کہا ہے کوئی بھی نکرہ ہی ہو جاتا ہے نا, کوئی بھی خوف کسی بھی قسم کا, تو اس لیے نکرہ آ سکتا ہے. تو آگے علیہم. اللہ حرف جر, جار مجرور کے شبو جملہ خبر, پھر واو عطف, پھر لام نہیں کے لیے گئے, ہو مبتدا یحزنون خبر. ہم جو ہے سمیعت اس کا یحزنون. ہاں, یہ فعل مضارع ہے, حزینہ یحزنو باب سین سے, اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ ہم کی ضمیر پیچھے ہے جو. ان کے سمیر. اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ یحزنون کون سا جملہ ہے؟ یہ مضارع. ہاں, فعل فعل ہے, یعنی مضارع. جملہ فعلیہ ہے, فعل مضارع ہے, تو جملہ فعلیہ ہو کر ہم مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ خبر بن رہا ہے. خبر. اب مبتدا اپنی مبتدا خبر سے مل کر کون سا جملے جملہ بنا؟ اسمیہ بن. جملہ اسمیہ بنا. جملے اب یہ اسمیہ جملہ بن. اسمیہ حرف عطف کے لیے کیا بنے گا؟ معطوف. معطوف بن معطوف جائے گا. الیہ. ہاں, اور یہ پیچھے بھی حرف عطف ہے, اور پیچھے بھی ایک مبتدا خبر موجود ہے, تو پیچھے والا بھی ایک جملہ اسمیہ تھا, تو یہ معطوف نمبر 1 ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پورا حرف عطف اپنے معطوف 1 اور معطوف 2 سے مل کے, یہ ابھی جو پچھلی خبر تھی نا, یہ وہ خبر چل رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی خبر اب جا کے کمپلیٹ ہوئی ہے. تو اب اس کا ترجمہ کریں. خبرو انا. تو یہ خبرو انا بنے گا پھر. ابھی بنائیں گے, اس کو بنائیں گے انشاءاللہ خبرینہ. ابھی اس کو آپ کا ٹرانسلیشن کریں. اور نہیں خوف ان پر, اور نہیں وہ سب ہوں گے غمگین. ہاں, اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر, اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. کون نہیں ہوں گے؟ وہ من آمنہ, جو ایمان لائیں گے اللہ پر اور یوم آخر پر, اور عاملہ صالحا, اور عمل کریں گے نیک. اچھا, تو یعنی کہ من آمنہ یہ اسی مبتدا کی خبر چل رہی ہے نا ابھی. اچھا, اب یہ پوری آیت ہے آپ سب کے سامنے. جزاک اللہ خیر سسٹر زرین, ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین کیا. اب اس پوری آیت کو میں تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کرتی ہوں کہ انا ہے حرف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہو گیا. الذین آمنو سے لے کے والسابئین جو ہے یہاں تک کا حصہ جو ہمارا تھا, یہ اسم انا بنا. اور من آمنہ سے لے کر اس کے اندر مبتدا ہے. ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کیونکہ ڈیٹیل ہم کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, صرف اب بتا رہی ہوں کہ اسم انا کے بعد خبر انا جو ہے نا, وہ من آمنہ سے لے کے اتنا پورا حصہ ولا ہم یحزنون تک, یہ پورا حصہ جو ہے خبر انا بنا. ٹھیک ہے, اور پھر اسم انا اپنی خبر انا سے مل کر پھر پورا ایک جملہ اسمیہ بن جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک, تو باقی ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہے کہ اس خبر انا کے اندر بھی ایک مبتدا ہے, اور خبر کے اندر پھر کتنے معطوف وغیرہ آئے ہوئے ہیں, وہ ڈیٹیل آپ آلریڈی کر چکی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. اوکے ٹھیک, اب ہم آیت نمبر 63 کرتے ہیں. ہم رول نمبر کہاں تک پہنچے تھے؟ سسٹر زرین کا تھا 4. رول نمبر 5 سسٹر نسرین. سسٹر کمل رول نمبر 6. جی سسٹر کمل, آپ نے جوائن تو کیا تھا. چلیں, اب کیا وجہ ہوئی, ان کو جوائن تو کیا تھا. آگے رول نمبر ہم چلتے ہیں 6 کے بعد 7 8 سارا خان. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی سسٹر سارا. جی جی اسٹارٹ کریں انشاءاللہ تعالی. اس کو بھی ہم 2 حصوں میں آئی تھنک ڈیوائڈ ہو جائے گا. یہ پہلے اتنے حصے کو آپ اسٹارٹ کریں. وا عطف
यहाँ से एक नई बात शुरू हो रही है. पहले तो उनका ईमान वालों का जिक्र था कि जो ईमान लाए, तो उनके बारे में बात है. तो अब यहाँ पे एक वाक्य बयान हो रहा है, एक नई बात हो रही है, तो इसको इस्तेनाफ बना लें. अच्छा, वाव इस्तेनाफ, और ठीक. इस जो होगा इसमें ज़र्फ ज़मान, ठीक. अखज़ना फ़ेल माज़ी, हमज़ा खौ ज़ाल इसका मादा है, नाहनु फ़ाइल है और बाबे फ़ाल से है. नहीं, बाप पे जरा दोबारा गौर करें. अखज़ना या अखज़ना, अगर ये बाप इफाल होता ना, तो यहाँ इस हमजा के ऊपर या तो वो मद होती खड़ा, या खड़ी जी जबर जी, होती, तो फिर पता चलता यहाँ पे दो हमजा है, लेकिन यहाँ पे तो बाब नून, सिंपल बाब एक ही नून, हमजा है. जी बाब नो, जी, तो इसका बाब मतलब ये नून, मुजर्रद से है. ये फिर होता आखजना, जी जी. कुछ ऐसा बनता है. ठीक है. तो अच्छा ठीक है, बाब नून से आपने इसका फाइल बताया. नाहनु नाहनु फ़ाइल. आपने बताया था, हाँ आपने बताया था. आगे मीसाका कुम. साकाकुम, ये मैं मुरक्बे इजाफी बन रहा है, मफूल बनकर मुरक्बे इजाफी होकर मफूल बन रहा है वेरी हालत गुड, नसब में. माशाल्लाह, और जो बेहतरीन. वरफाना, वाव हाथ पे अतफ वाव हो गया, हाँ. अतफ हो गया, रफाना फेल माजी, और ठीक. राफा आइन इसका मादा है, बाप फा से होगा, नाहनु फाइल. वेरी गुड. आगे फौकाकुम. फौकाकुम, फौकाकुम मुरक्बे इजाफी बन रहा है, ज़र्फ मकान. हम्म मरकब इजाफी अतूरा होके मुरक्बे इजाफी होके ये वो बन रहा है मफूल नंबर 1. नहीं मफूल बन के नहीं, कुछ मफूल, मफूल खमसा में से कोई मफूल बनेगा, क्योंकि ये ज़र्फ बन रहा है ना, एक जगह को जी, बताएगा. मफूल फी ही. फीही, मफूल ठीक है, फीही. मफूल बिही नहीं बल्कि मफूल फी ही बनेगा, कि ये एक जगह को पॉइंट कर रहा है. आगे अतूरा. ये भी मैम हालते नसब में है, तो ये भी मफूल बनेगा. लेकिन ये मफूल बिही बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर अमल हो रहा है. हमने बुलंद किया, किसको बुलंद किया, जिस चीज को बुलंद किया जा रहा है वो मफूल बिही. और कहाँ बुलंद किया, तो वो मफूल फी ही. कहाँ आ गया ना, कहाँ का मतलब जगह बताई जा रही होगी, तो इसलिए वो मफूल फी ही बन गया. ठीक हो गया. अच्छा, अब बीच में हरफ अतफ है, आगे पीछे दो जुमले हैं. तो मैं अब देखती हूँ कि मैंने एनिमेशन पहले किस पे डाला हुआ है, पिछले वाले पे. ठीक है, अखज़ना मीसाक़कुम, ये पूरा कौन सा जुमला है, पहले ये बताएं. व इज अखज़ना मिसाकाकुम, ये मैम जुमला फेलिया बन रहा है. जुमला फेलिया होके क्या बनेगा, हरफ अतफ के लिए मातूफ, मातूफ मातूफ अलैह, अलई. हाँ. और अगला कौन सा जुमला बन रहा है, ये मातूफ बन रहा है. जुमला फेलिया होकर मातूफ. जुमला अब ये पूरा फेलिया, मुरक्कब अतफी इस मुदाफ के लिए मुदाफ इलैह. मुदाफ इलैह. और ये मुदाफ मुदाफ इलैह मिलकर क्या बनेगा. इस जब भी आता है ना, तो यहाँ पे एक कौन सा फेल महजूफ माना जाता है, उज़कुरू, उज़कुरू. उज़कुरू. क्योंकि इस दफा सूरत बकरा में कितना आया है, अब तो मुझे लगता है आप सबको इंशाल्लाह जरूर याद हो चुका होगा कि उज़कुरू फेल एक महजूफ माना जाता है, और उसका ये आप मफूल बना लें या मुतालिक बना लें. ठीक है, दोनों तरह से ठीक है. तो अब इसका ट्रांसलेशन करें. और जब हमने लिया तुमसे अहद, तुम सबसे अहद, हम्म और हमने बुलंद किया तुम सब पर तूर, कोहे तूर को. हम्म अब ये तुम्हारे ऊपर ये एक जगह बताई जा रही है कि कहाँ बुलंद किया, उनके ऊपर. अम, और किसको बुलंद किया, तूर को. ठीक है. और याद करो, मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि पता चले कि यहाँ पे उस गुरु एक वाक्य उन्हें याद करवाया जा रहा है. पुख्ता अहद मैंने इसलिए लिया क्योंकि अहदाकुम भी हो सकता था. अहद भी एक अरबी अरबी लफ्ज है ना, अहद भी, वो भी हो सकता था. मीसाक का लफ्ज आखिर क्यों आया, यानी कि बिल्कुल तयशुदा बात, ये एक आपस में एक खास मुआहिदा जिसका कहते हैं ना, पुख्ता अहद लेना, उसके लिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना हिस्सा कंप्लीट हुआ. जी कह रही हूँ उनसे सारा. जी मैम, खुजू जो है फेल अमर है, हम्म हमजा ख्वा जाल इसका मादा है, और ये बाबे फाल से होगा. आखज़ा याखुजू से ये फेल आप अमर फिर बना है. और बाप अंतुम, को मिक्स कर रही हैं, दोबारा बाप पे सोचें. अगर ये बाप इफाल का फेल अमर होता ना, तो यहाँ पे हमजतुल कता जरूर होना चाहिए था. अच्छा फिर ये मैम, फिर सॉरी, वो फिर बाब नून से ही बनेगा. बाप नून से ही है. ठीक है, जी. गुड. अंतुम आगे इसमें फाइल. फाइल, अंतुम फाइल. जी. और माँ जो है इसमें मौसूला का है, हम्म
आतैनाकुम हम्म ये फेल माजी है, हमजा हम्म ता या इसका मादा है, ये बाबे फाल से बनेगा, हम्म नाहनु इसके लिए फाइल है और कुम मफूल है। वेरी गुड। अब ये बाब देखें, बाब इफाल से ना, तो एक हमजा जो है मादे का है, एक हमजा बाब इफाल का। तो देखिए आ तईना, उसके ऊपर मद आ गई, ठीक है। इस मद से अब हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे दो हमजा है, एक हमजा नहीं। तो फिर बंदा सोचता है अच्छा एक हमजा बाब का हो गया और एक हमजा उसके मादे का हो गया, ठीक हो गया। तो अब ये आतई ना कुम कौन सा जुमला बना? ये मैम जुमला फेलिया इस मौसूल के लिए क्या बनेगा? सिला वेरी गुड। और इस मौसूल अपने सिला से मिलकर खुजू फेल के लिए क्या बनेगा? मफूल। मफूल। वेरी गुड। और आगे बिकुव्वतिन। ये जार मजरूर बन रहा है मैम, मुतल्लिके फेल हम्म हो रहा और कौन सा फेल बना का मुतालिक बनाएंगे इसको? है, खुजू का। वेरी गुड। खुजू का मुतालिक बनेगा, क्योंकि अगर आप इसका ट्रांसलेशन भी जोड़े ना, अगर खुजू पकड़, तुम सब पकड़ो मजबूती के साथ, देखिए बात समझ में आ रही है, तुम सब जी पकड़ो मजबूती के साथ। लेकिन अगर हम कहें आतईना कुम बिकुव्वतिन, अगर हम इसका बिलफर्ज हम इसको इसका मुतालिक बना दें, हमने दिया तुमको मजबूती के साथ, कोई सेंस नहीं बन रही। हमने दिया जी तुमको मजबूती के साथ, कोई बात जुड़ नहीं रही, ठीक है। तो इसलिए ये तर्जमे से भी आप थोड़ा अंदाजा लगा लेंगी कि किसका मुतालिक बनाया जाए। अच्छा ठीक है, अब आगे खुजू फेल अपने फाइल मफूल मुतालिक से मिलकर, तो जुमला फेल जुमला फेलिया होके मातूफ अलई हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, वाव क्या है? वाव अतफ आ रहा है। वेरी गुड। आगे उस्कुरू, उस्कुरु जो है फेल अमर है ठीक। और अंतुम फाइल है, दाल काफ रा मादा है, हम्म, बाब। बाब नून जाकरा यज़कुरु। वेरी गुड। आगे माँ जो है इसमें मौसूला का है और फी सिला बन रहा है, जार मजरूर सिला बन रहा है और माफी ही उसको फेल के लिए मफूल बन जाएगा। वेरी गुड। और फिर ये पूरा कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया होकर मातूफ बन रहा है। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब इसका ट्रांसलेशन करें। तुम मजबूती से पकड़ लो जो हम्म हमने तुम्हें दिया है, हम्म याद करो जो इसमें है। हम्म अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है जो भी उनको अहकामात दिए गए थे बनी इसराइल वालों को, जो भी उन पे भी तो शरीयत उतरी थी ना कोई उन पे अहकामात उतरे थे, तो वो तौरात उतरी थी। तो उसके बारे में हो रहा है कि जो अल्लाह ने तुम लोगों को किताब दी है, जो भी अहकामात दिए हैं उनको मजबूती से थामो, और उनमें जो उसके अंदर जो भी बयान हुआ है उसे याद करो, उसे समझो, उस पर अमल करो। तो ये उसका जिक्र हो रहा है इसमें। इसको कंप्लीट कर दें। लअल्लकुम तत्तकून, लअल्ला जो है हर्फ मुशब्बह बिल फेल है और कुम ठीक। इसका इस्मु लअल्ला है हम्म और तत्तकून फेल मुदारे, अंतुम फाइल और इसका जो रूट लेटर्स हैं वो बनेंगे तत्तकून। मैम इसके थोड़ा सा इसमें ये रूट लेटर्स ट्रिकी है, ये वाव काफिया है इसमें, क्योंकि ना तो आपको वाव नजर आ रहा है ना ही यार नजर आ रहा है, सिर्फ एक जी काफ नजर आ रहा है। तो इसमें जो है देखा जाए तो जो दो ता आ रही हैं, तो ये मैं अभी आपको तरीका भी बताऊंगी ये कैसे बना, ठीक है। इंशाल्लाह देखिएगा अभी कौन से बाब से लगता है आपको। बाब तफाउल से। नहीं, इसके अंदर तत्तकून, ये जो तशदीद है ना, ये उसकी वजह से नहीं है कि तफाउल हो, लेकिन ये कि ये बाब इफ्तियाल है, कैसे बनता है ये मैं आपको अभी आगे इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी। इसके अंदर फाइल क्या होगा? अंतुम फाइल है इसमें। अंतुम फाइल है। पूरा कौन सा जुमला बना? जुमला इस्मिया बना अल्लाह नहीं की नहीं, वजह से। तत्तकून अभी सिर्फ तत्तकून के ऊपर है, ये एरो साइन जो आ रहा है। तत्तकून जुमला फेलिया। जुमला फेलिया होके ये खबरू लअल्ला बन गया वेरी गुड। अब एंड पे ये पूरा बनेगा जुमला इस्मिया। इस्मिया, अपने इस्म ला अल्लाह और खबर ला अल्लाह से मिलके जुमला इस्मिया। तर्जुमा करें इसको, जुमला तालीलिया भी कहते हैं, कि इसके अंदर एक वजह ता दी जा रही है। तो आगे इसका तर्जुमा करें। ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। हम्म ताकि तुम परहेजगार बन जाओ या परहेजगारी करो।
ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ ماشاءاللہ. سسٹر سارا بہت بہترین کیا آپ نے. میں ابھی آپ کو یہ ایکسپلین کرتی ہوں تتقون کیسے بنا. واو قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. باب افتعال سے ہے. باب افتعال سے تقریباً یہ 166 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہے. تو بنانے کا طریقہ یہ، پہلے ہم باب افتعال بناتے ہیں. تفتعیلون، تا کے اوپر زبر ہے جو اس وقت میں نے مجھ سے ڈالنا رہ گیا. اور آگے تو تقیون، جب ہم نے انہیں روٹ لیٹرز کو ڈالا، واو کو بھی ڈالا، یا کو بھی ڈالا، تو تقیون. تو اب یہ رول ہے یہاں پر کہ باب افتعال میں مثال واوی تا میں بدل جاتا ہے. جو اگر واو ہو تو ٹھیک ہے. سی بات ہو رہی ہے مثال واوی کی، یائی کی نہیں. ٹھیک ہے، اگر واو ہو پہلا حرف فا کلمہ کے اوپر، تو وہ جو واو ہے وہ بھی تا میں بدل جائے گا. اور یہ صرف ایک باب افتعال کے لیے، باقی بابوں کے لیے بات نہیں ہو رہی. تو یہ جو واو ہے دیکھیں تا میں بدل گئی، تو یہ بنا. اور واو کے بعد چونکہ جزم تھی تو ہم نے اس کے اوپر بھی جزم ڈالی. تتقیون. ٹھیک ہے. اب 3 تا گٹھے ہو رہے ہیں، جس میں سے ہم جو مرج والی آپشن ہے نا، یہ جو تا جزم کے ساتھ ہے، یہ تو واو کی وجہ سے تبدیل ہوئی. لیکن اب یہاں پہ ہم ان 2 تا کو مرج کر دیں گے، کیونکہ یہ ایک آئیڈیل کنڈیشن بن رہی ہے کہ پہلا والا جزم دوسرا والا حرکت کے ساتھ ہو. تو یہاں پہ مضاعف کا رول اپلائی ہوگا اور ان کو مرج کر دیا جائے گا. اس طرح سے ان 2 تا کو ایک ہی تا میں کنورٹ کر کے اس پہ شدہ آ جائے گی. پہلی والی تا تو فعل مضارع کی انتم کا وہ بتا رہے، اسے پتا چل رہا ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، حاضر کے صیغے کی وجہ سے تا ہے، اس لیے اس کو تو ہم سائڈ پہ رکھیں گے، اس کو تو ہم نے چھیڑنا بھی نہیں ہے. تو باقی کی جو 2 تا ہیں ان کو مرج کر دیا، تو اس کے اوپر آگے شدہ. اچھا، اب آگے کیا ہے اس میں سلسلہ کار ہوگا کہ 2 حرف علت اکٹھے آ جائیں. جیسے کہ حرف علت کیا ہیں؟ یا اور واو. ٹھیک ہے، تو یہ یا اور واو 2 حرف علت اکٹھے آ گئے ہیں، جس میں سے پہلا یا جو ہے یہ مادے کا ہے. دیکھیں یہ جو یا، واو کاف یا، تو یا جو ہے مادے کا ہے، واو صیغے کا ہے. اس واو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. تو اب ایسی صورت میں ہم مادے کا جو حرف علت ہے نا اس کو گرا دیں گے. مادے کا واو نہیں گرا سکتے، صیغے کا نہیں گرا سکتے، کیونکہ اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ صیغہ جمع کا ہے. تو اب کی، اب میں اس کو پڑھ نہیں پا رہی ہوں کیونکہ زیر اور واو ان کی تو آپس میں دشمنی ہے، ان کی یہ ہم پروناؤنس ہی نہیں کر سکتے. آپ سب پروناؤنس کریں تو آپ نہیں کر پائیں گی. تو اب ایسی صورت میں پھر کیا ہے کہ اگر تو اس واو سے پہلے زبر ہو تو پھر تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، تتقون اس طرح کر کے کر سکتے ہیں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو لیکن اگر زبر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ دوسری صورت میں کہ اس حرکت کو، یہ جو اس وقت زیر ہے، اس کو ختم کریں گے ہم. اس زیر کی جگہ ہم واو سے موافق حرکت کو لائیں گے، وہ ہے پیش. تتقون. تو اس طرح سے یہ تتقون بنا کہ ہمیں اب دیکھنے میں بظاہر نہ تو واو نظر آ رہا ہے نہ ہی یا، لیکن پیچھے پوری ہسٹری یہ تھی. اچھا، اب میں آپ کو خضوع کے بارے میں، یہ پہلے بھی کافی بار سلائیڈ آ چکی ہے لیکن بار بار ریویژن اس لیے کروا رہی ہوں. ایون تتقون بھی پہلے آ چکا تھا، اس کو بھی ریویژن کروا دی تاکہ یہ چیزیں آپ کو نا ساتھ ساتھ صحیح پکی ہوتی جائیں. یہ نہیں کہ میں بس ایک بار کراؤں اور بھی چھوڑ دوں. جب جب انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کروا دوں گی تاکہ آپ کو صحیح اچھی طرح سے پکا ہو جائے. اس کا فعل مضارع بنائیں گے کیونکہ امر بنانے کے لیے مضارع کا پہلے بنانا ضروری ہے. یأخذو یأکلو. اب امر بنانا ہے تو علامت مضارع بھی ہٹائیں گے، آخری حرف کو جزم بھی دیں گے. جب ہم نے علامت مضارع ہٹائی تو اس کو، کیونکہ جو حمزہ دونوں طرف جو حمزہ ہے وہ دیکھیں جزم کے ساتھ ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے، تو ہم نے حمزۃ الوصل ساتھ لے آئے پھر، تاکہ اس کو، کیونکہ قاعدہ یہی ہے نا کہ جب علامت مضارع ہٹاتے ہیں اور وہ پڑھا نہ جا سک رہا ہو تو حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. تو میں نے آٹومیٹکلی لگا دیا. اب کیا ہے اس میں سلسلے کار کہ جب 2 حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں تو پھر دونوں کو ہی ڈراپ کر دیا جائے گا. یہ صرف یہ رول صرف 3 باب کے لیے ہے، 3 مادوں کے لیے، بنوٹ باب سوری مادے، 3 روٹ لیٹرز کے لیے. وہ ہے، ایک ہے اخذ یاخذو، اکل یاکلو، اور ایک ہے امر یامرو. ٹھیک ہے، امر یامرو میں نے یہاں پہ نہیں لکھا، پر جب یہ 2 سیکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ایگزیکٹلی اسی طریقے پر امر یامرو بھی بنے گا. لیکن وہ زیادہ تر آپ کو فا کے ساتھ یا واو کے ساتھ مل جاتا ہے، تو وہ اس میں وہ بظاہر ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا. اچھا، اب یہ بن گیا خذ کل. ٹھیک ہے، یہ فعل ہمارا اب ریڈی ہو گیا. تو یہ صرف ان 3 کے لیے آپشن ہے، خذ، خذا، خذو. تو دیکھیں آج ہماری آیت میں خذو آیا ہے. ٹھیک ہے، تم سب پکڑو. آگے اسی طرح خذی، خذا، خذنا. تو یہ ہمارا اس کے سے بن گیا کل،
کلا تو ہماری سورۃ بقرہ میں آیا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا جو ہے ان کو کہا گیا تھا آپ تم دونوں کھاؤ، اور کلو تو بھی کافی بار آیا ہے پہلے کی آیات میں سورۃ بقرہ میں ہی کہ تم سب کھاؤ، تو اس لیے آپ کی یہ ریویژن بھی ہو گئی ہے الحمدللہ دوبارہ سے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ، آیت نمبر 64 پہ، رول نمبر 9 سسٹر شائمہ، سسٹر جبین، جی میم، سسٹر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر جبین اسٹارٹ کریں انشاءاللہ تعالی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، من بعد ذالک، جی ہاں ثم ذالکہ تک ابھی کریں، یہ حرف عطف ہے، ٹھیک، تولیتم یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور واو لام یا اس کا مادہ ہے، اور یہ باب تفاعل سے ہے، اور اور انتم اس میں اس فاعل کیا مفعول، ہوگا؟ انتم، کیسے پتہ انتم چلا فاعل، تمہیں؟ یہ تم لگا ہوا ہے نا، تم سے، تولیتم، تم ہاں سے، جی تم سے اندازہ ہو گیا، شروع میں تا ہو تو آپ کے عموماً آپ لوگ اگر یہ سوچیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے اگر، تو اب یہ سوچیں فعل مضارع پہ کبھی بھی تم نہیں آتا، یہ تم جو ہے جی یہ ماضی پہ ہی داخل ہوتا ہے، تو پھر جب آپ کو یہ ہو کہ اچھا تم ہے تو یہ فعل ماضی ہوگا، تو پھر آپ ذہن میں تب لائیں کہ یہ اچھا یہ تا بھی ہے شدہ بھی ہے، تو یہ بات تفاعل ہوگا تب یہ تا آئی ہے۔ ٹھیک، آگے من پہ آ جائیں۔ جی من حرف جر ہے، ہوں اور آگے بعدی ذالکا، بعدی یہ مجرور ہے، ہوں اور یہ مضاف بعد ہی بھی ہے، مضاف، ہاں مضاف ہو کے آگے جی ذالکہ کیا بنے گا؟ ذالکا پھر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور یہ حالت جر میں ہے کیونکہ یہ مبنی ہوں ہے اسما، تو یہ اس کا اعراب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، پر یہ مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے، تو جی یہ جی، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ متعلق تولیتم نہیں پہ ہو جائے پہلے گا، مجرور کر تولیتم، دیں گے من حرف جر کی وجہ سے، اور پھر جی، یہ اور من والا پھر جو جار مجرور ہے یہ متعلق ہو جائے گا متعلق فعل پہ۔ فعل ہو جائے گا، گڈ، آگے جی کون سا جملہ بنا یہ پورا؟ یہ جملہ فعلیہ بنا۔ ٹرانسلیشن۔ پھر تم سب اس کے بعد پھر گئے، پھر تم پھر گئے، اس کے عہد بعد، سے اس لیے میں نے بریکٹ میں لکھا کہ یہ وہ میثاقکم جو تم سے پختہ عہد لیا گیا تھا نا، ان سے جو کہا تھا کہ تم سے پختہ عہد لیا ہے، تو اسی عہد سے تم سب پھر گئے، اس کے بعد عہد لینے کے بعد پھر گئے۔ ٹھیک، تو اب آگے کیا ہے؟ کیری آن۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہاں یہاں پر سببیہ ہے میم، سببیہ کر لے، استناف کر یا کے سبب استنافیہ کر لے۔ کر لیں، جی، اور لو شرطیہ ہے، لا نفی کا ہے، اور فضل اللہ یہ فضل مضاف اور اللہ مضاف الیہ، اور یہ مضاف الیہ مل کر یہ مرکب اضافی ہو کر یہ مبتدا بنے گا۔ گڈ، آگے اچھا علیکم، ابھی اس میں معطوف علیہ میں نے پہلے بنایا اس کو کیونکہ اب اس کا معطوف بھی آئے گا تب مبتدا کمپلیٹ ہوگا، تو یہ واو حرف عطف ہے، آگے رحمتہ کو ذرا جوڑے۔ جی رحمتہ یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ بھی مبتدا بنے گا میم۔ ہاں یہ مرکب اضافی ہو کے یہ معطوف ہوا، پھر یہ جی معطوف علیہ معطوف، اپنے معطوف سے مل کر نا معطوف سے اب مل کر یہ مبتدا مبتدا مکمل بنے ہوا۔ گا، جی اب علیکم کی طرف آئے۔ جی علیکم، پھر میم یہ علیکم قائم مقام خبر ہوگی کیونکہ خبر کی غیر موجودگی میں، اصلی خبر موجود نہیں ہے یہاں پہ، جی بالکل۔ جی اللہ حرف جر ہے، اچھا اور نہیں یہاں پہ یہ جو ہے نا خبر سے متعلق یہ ہوگا بھی نہیں، یہ مبتدا سے متعلق ہی جائے گا، یعنی کہ اس میں مبتدا سے متعلق ایک بات آ رہی ہے، یہاں پہ خبر جو ہوتی ہے یہ جو لو حرف شرطیہ ہے نا اس میں اچھا عموماً کیا شرط ہوتا ہے اس کی جی خبر عموماً محذوف ہی ہوتی ہے، جی ٹھیک، اس میں خبر نہیں آتی، تو یہ جار مجرور ہو کے اس کو نا مبتدا کے ہی متعلق بنا دیا جائے گا، متعلق بنا لیتے ہیں، جی تو اب اس کو جملہ شرطیہ کہہ دیں گے ہم، کس کے طرح ابھی شرط چل جی۔ رہی ہے، تو اب اس کا ٹرانسلیشن کریں۔ ترجمہ ہوگا پس اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، بس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم جی پر اس نہ کی ہوتی، رحمت، یہ آگے بھی، اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی،
تو کیا ہوتا پھر آگے اس کا جواب شرط آئے گا. کیری آن. جواب شرط لام تاکید کے ساتھ ہے. کن تم یہ فعل ناقص ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اور انتم اس میں کیونکہ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے تو انتم اس روٹ میں لیٹر کانا سے کا باب اسم بتا دیں. ہوگا. روٹ لیٹر سے باب. یہ ناقص ہے، یہ کاف واو نون اس کا مادہ ہے. کوانا یکونو باب نون سے ہے. ٹھیک ہو گیا. جی اور کنتم کا اسم کیا بتایا تھا آپ نے؟ جی اس میں انتم اس کا کانا کا اسم ہوگا. ویری گڈ. آگے. من الخاسرین، من حرف جر ہے اور الخاسرین یہ مجرور ہے. اسم الفاعل ہے میم ہاں خاسرین. جی بالکل. جی تو اسم الفاعل ہے یہ جار اور اس وقت مجرور مجرور ہے من کی وجہ سے. کانا کا خبر یہ ہو جائے گی من الخاسرین. ویری گڈ. تو اب یہ پورا کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ ہو کے یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب الشرط بن جائے گا. جواب شرط ہو جائے گا. بالکل. اور ٹرانسلیشن. جی لکن تم البتہ تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے. یقیناً یا البتہ تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے نا کہ یہ جب لو آتا ہے نا تو اس کے بعد ایک لا آتا ہے. لازمی نہیں کہہ سکتی لیکن آتا ہے زیادہ تر. اس لا سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے اب جواب شرط شروع ہو رہا ہے. لو جب بھی آئے اور اس کے بعد آپ کو لا نظر آئے تو یہ جو ہے اس کے اندر ایک تاکید تو تاکید ہوتی کا ہے. مفہوم ہوتا ہے. جی تاکید ہوتا ہے. ترجمے میں آپ یقیناً یا بے شک اس طرح ضرور لکھیں گی کیونکہ اس کے اندر ٹرانسلیشن میں یہ لام تاکید کی طرح ترجمے میں آتا ہے. لیکن اسے یہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں سے جواب شرط شروع ہو جائے گا. تو اس کو حرف الواقعہ بھی کہتے ہیں. تو لام الواقعہ کہہ لیں یا اس طرح سے لام تاکید کے ساتھ ساتھ. اور اس کے بعد اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی شرط ہوتی ہے لو جو ایک ایسی شرط ہوتی ہے ماضی میں ایک تو ہوتی ہے اور وہ ایسی ہوتی ہے جو ہوئی نہیں ہوتی، وقوع پذیر نہیں ہوتی. صرف بتایا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہوتا. ایک بات ہوتی ہے نا کہ اگر تم نے یہ کیا تھا تو پھر ایسے ہوا تھا، تو وہ بات ہوتی ہے اس شرط میں ہوتی ہے کہ جو کام ہو چکا ہو اور پھر اس کی شرط. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو ہوئی نہیں ہے لیکن اس کو پریڈکشن بتائی جاتی ہے اگر تم نے کیا ہوتا تو پھر ایسے ہوتا. جو چیز ہوئی نہیں ہے تو یہ لو اس کے لیے آتی ہے اور یہ ماضی میں عموماً ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری آیت نمبر 64 تک کمپلیٹ ہوا. آیت نمبر 65 پہ جزاک اللہ خیر سسٹر جبین، ماشاءاللہ بہت بہترین کیا آپ نے. آگے سسٹر راحیلہ آپ آ جائیں اگر اویلیبل ہیں تو. سسٹر رابعہ جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایک اور آیت کر دیں میم. ایک اور آیت؟ میری بات سمجھ نہیں آئی، کیا ہوا؟ میں ایک آیت اور کر دوں آگے پوچھ رہی ہوں اچھا اچھا. اگر کوئی سسٹر موجود نہ رابعہ ہو. آپ کر لیں. سسٹر رابعہ اگلی آیت جو ہے نا 66 وہ آپ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جبین آپ کیری آن کریں انشاءاللہ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. واو کو استنافیہ بنا لیں گے اور لقد لام یہاں پر تاکید کے لیے ہے اور قد حرف تحقیق ہے. علمتم فعل ماضی ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. علم یعلم باب سین سے ہے. انتم اس کا فاعل. ویری گڈ. الذین اسم موصول ہے تو آگے اس کا صلہ آئے گا اعتدو. عین دال واو باب افتعال سے اور کون سا واو فعل ہے؟ ضمیر ماضی مضارع. اعتدى یہ فعل ماضی ہے ٹھیک. اور ہم اس میں فاعل ہے واو ضمیر. باب افتعال سے ہے اور ہم فاعل ہے. آگے منکم. منکم یہ من حرف جر ہے اور کم مجرور ہے. منکم متعلق بنا لیں گے اس کو اعتدو فعل کے. بالکل یا اس ٹھیک. کو حال بھی بنا سکتے ہیں. بنا اعتدو میں سکتے ہیں. ہم کی جو اعتدو ضمیر میں ہے جو جی ہم فاعل ہے نا اس جی کا ہم حال فاعل ہے بنایا جا سکتا ہے اور وہ جی بھی آپشن ہے. بالکل ہے. جی آگے پھر فس سب. پی حرف جر ہے السبتی مجرور ہے اور جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل ہو جائے گا اعتدو کے. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ کر دیں. یہ بھی متعلق ہو گیا. پہلے اب اس کو بناتے ہیں نا کہ یہ پورا اتنا حصہ اعتدو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے یہ اس پھر یہ مطلب پھر صلہ. الذین یہ اس میں موصول تھا پھر یہ صلہ سے مل کر یہ علم تم فعل کے لیے ہاں جی. اور
علم تم کا فاعل موجود ہے تو کیا مفعول چاہیے بنے گا میم، یہ مفعول بنے گا. تو اس وقت یہ الذین کی اعرابی حالت کیا بنے گی؟ تو یہ پھر نصب ہوگی اس کی نصب اعرابی میں حالت. منصوب ہوگا کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. اب جی. علم تم فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کون سا جملہ؟ جملہ فعلیہ بنے گا، اور جو یہ صلہ ٹرانسلیشن. بن جائے گا الذی کا. گڈ. اور البتہ یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم سے ہفتے کے دن زیادتی کی. مس ڈیلنگ کی تھی، یعنی کہ جو ان کا واقعہ تھا کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آپ لوگوں نے مچھلیاں نہیں مچھلی کا پکڑنی. شکار کرنے تو کی. وہ جی. لوگ کیا کرتے تھے، جمعے والے دن جو ہے نا جال پھیلا دیتے تھے، کیونکہ ہفتے والے جی. دن ہی اللہ کا ہی حکم ہوتا تھا کہ ہفتے والے دن ہی زیادہ مچھلیاں آتی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے کہ جمعے والے دن ہی اپنے سارے جال پھیلا دیتے تھے، تو ہفتے والے دن وہ قابو میں آ جاتی تھی. پر ہوتی تو وہ ہفتے والے دن والی مچھلیاں تھی نا، تو اس کی اس سرکشی کے اوپر، اس نافرمانی کے اوپر بھی انہیں سزا بھی ملی تھی. تو آگے اس کو یہ کمپلیٹ کریں. جی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. سببیہ ہوگا، اور قلنا یہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، نحن اس میں فاعل ہے. فا کو عطف کر کے سبب آپ ساتھ کہہ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا کہ اس کے اندر ایک سبب بیان ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ نافرمانی کی تھی، سبت کے والے واقعے میں زیادتی کی تھی، تو پھر اسی کے اس سبب سے جی. اللہ جی. تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا. جی. ٹھیک. آگے لہم. لہم یہ متعلق کلّا کیوں ہو جائے گا؟ ہاں، جا مجرور ہو کے یہ متعلق ہو جی گیا. متعلق ہو جائے گا. اور یہاں سے کلنا کا یہ مقولہ، مقول القول، اور یہ مفعول شروع ہوگا کونو کونو سے. ارادتاً خاصین. جی. کونو فعل امر ہے، اور انتم اس میں فاعل ہے. باقی وہ روٹ لیٹرز وہی ہیں، کانا یا کونو والے، کانا اور یکون. انتم اس کے اندر اسم کنتم ہے، کونو ہے، سوری. آگے قرادتن. ارادتاً یہ پھر خبر کانا ہو جائے گا، اور ہاں، یہ ارادتاً نصب میں ہے. یہ کردن واحد کا یہ جمع ہے، جو یہ یہ جمع خبر ہے. بن جائے گا. جی. ہاں، یہ جمع مکسر ہے. اور آگے خاصی اینا اور قرادتن، یہ کوئی مرکب بنتا ہے آپ کے لحاظ سے؟ جی یہ مرکب بنے گا، یہ مرکب توصیفی بنے گا میم. ہاں، یہ جمع مکسر ہو کے موصوف بنا. خاصین جو ہے یہ جمع صالح اسم الفاعل ہے. فاعل ہے، اور یہ نصب حالت میں ہے. ہاں، اس وقت یہ منصوب ہے کیونکہ صفت بن رہا ہے قرادتن موصوف کے لیے. موصوف دو اپنی صفت سے مل کر اب خبر خبر. کانا بنے گا. ویری گڈ. اور اب یہ پورا جملہ فعلیہ ناقص ہو کے کیا بنے گا؟ یہ قالا کا مقولہ یا مفعول بھی بنے گا. ویری گڈ. اینڈ پہ پھر ایک اور کون سا جملہ بنا پورا؟ پھر یہ پورا جملہ، یہ جملہ فعلیہ ہی بنے گا. جملہ فعلیہ. اینڈ پہ ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن ہوگا پھر ہم نے ان سے کہا تم سب ذلیل خوار بندر ہو جاؤ، کیونکہ صفت ہے تو صفت کو پہلے لے آئے. ذلیل خوار ہاں، بندر ہو جاؤ. ذلیل خوار، دھتکارے ہوئے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح سے. اور قرادتن کہتے ہیں بندر کو. جی. ٹھیک. تو پھر ہم نے کہا انہیں کہ تم سب ہو جاؤ یا بن جاؤ دھتکارے ہوئے بندر. اچھا، اس کی ایک طرح سے اور بھی کی جا سکتی ہے کہ قرادتن کو آپ ذوالحال بنا لیں، خاصین کو منصوب ہے تو یہ حال بنا دیں. تو یہ ان بندروں کا یعنی حال بیان ہوگا کہ وہ ایسے بندر ہوں گے دھتکارے ہوئے. اب اس میں دھتکارے ہوئے بعد میں لے آئی ہوں کیونکہ حال بیان ہو رہا ہے کہ وہ ایسے بندر ہوں گے، تم ایسے بندر بن جاؤ جو دھتکارے ہوئے ہوں گے، جو ہر وقت ذلیل و خوار ہوتے رہے ہوں گے. تو حال بھی بنا سکتی ہیں اور موصوف صفت جو آپ لوگوں کو آسان لگے. باقی سب ترکیب وہی ہے. تو ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر سسٹر جبین، بہت بہترین کیا آپ نے. الحمدللہ. نیکسٹ لاسٹ آیت ہے جی سسٹر رابعہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر رابعہ اسٹارٹ کریں انشاءاللہ. فجعلناها فا سببیہ ہے، جعلنا یہ ماضی متکلم یہ کا بھی نا صیغہ عطف ہے. کر کے آپ سبب بنائے دیں. تو آگے جی جعلناها. عطف اور سببیہ ٹھیک. جعلنا فعل ماضی جمع ماضی متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا جیم عین لام. جعل یجلو
तो ये हो जाएगा बाबे नून से। नहीं, जाला यजआलु, आइन के ऊपर जबर है, जाला यजालू। अच्छा, ये वो फेल है, इसके बारे में ये मैं आपको बताऊं, जाला यजालू बहुत बार कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है और सिर्फ एक ही बाब से आया है, किसी और बाब से नहीं है। जिस तरह होता है, जैसे अभी खुजू का वर्ड था, वो बाब फाल से भी बाबे आया है, तीन से क्या? बाब नून से भी है, ये बाब फा से आता है, ये सिर्फ बाब फा से आता है। अच्छा, ठीक है, तो जाला यजालू जब भी आएगा तो ये बाब फा ही सही है, इसके अलावा ये किसी और बाब से मेरी नजर से नहीं गुजरा। अच्छा, आगे इसमें आपने बता दिया फाइल, आपने माशा बता दिया नहनु फाइल है। ये जो हा की जमीर है ये नहनु क्या है? फाइल है। हाँ, मफूल है, जब भी अटैच जमीर आती है फेल के साथ तो वो मफूल मफूल बनती है। परफेक्ट। जी, और ये अब जाला या जलू, ये जो फेल होता है ना, ये दो मफूल रिक्वायर करता है। दो मफूल बनाया, रिक्वायर करती किसको बनाया और क्या बनाया, तो दो मफूल। है। तो पहला मफूल तो ये हाई हो गया। जी जी फिर बिल्कुल, है नकालन, नकालन दूसरा मफूल बन रहा है। वेरी और गुड। ये जो है नून काफ लाम, इसका मादा है, बाबे ठीक। नून से आया है। हम्म लिमा, लिमा यहाँ पे लाम तो हर्फ जर है और माँ ठीक। इसमें मौसूल है। बैना, बैना आमतौर से इसमें ज़र्फ बन करके आते हैं। हम्म यदई हा, यदई हा मुरक्कब इजाफी है। और फिर ये बैना के लिए बैना भी मुजाफ हो गया और ये इसके लिए फिर मुजाफिल है, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, किसके हो आप कहना चाह रही हैं? बैना का बैना, ये भी तो वो बन गया, बैना मुदाफ भी इलैह। मुजाफ हाँ बनेगा जी, और यदई हा मुरक्कब इजाफी होकर फिर इस बैना मुदाफ के इलैह, लिए हाँ, मुजाफ इलैह पेचीदा बन मुरक्कब इजाफी जाएगा। जिसमें कहते हैं ना, डबल जी, मुरक्कब इजाफी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो यदई हा में जो है ना, ये यदई ना था, यानी ये मुसन्ना का जो नून है वो ड्रॉप हुआ हुआ है, यदई ना, नून ड्रॉप हो गया क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है। तो आगे बैना मुदाफ अपने मुदाफ इलैहि से मिलकर माँ इस मौसूल के लिए क्या बनेगा? इसमें सॉरी एकदम खांसी आई जा रही। कोई बात नहीं, आप रिलैक्स होकर आराम से। इसमें मौसूल के लिए ये सिला बन जाएगा। वेरी गुड। और अब ये से मौसूल अपने सिला से मिलके लामे जर के लिए ये मजरूर बन जाएगा। मजरूर बनेगा। अच्छा, मजरूर बनाने से पहले ना यहाँ पे ये आगे वाओ भी आ रहा है, वाओ, वाव इस आ वाओ रहा को आप है क्या तो ये बोलेंगे? अतफ हो जाएगा। अतफ हो जाएगा, अब तो फिर इस सेम पहले यही वाले, कंडीशन है, माँ खल्फा, तो माँ हाँ उस इसमें पे एक मौसूल मिनट, और खल्फ। जी, उस पे जाते हैं। ये जो पहला वाला माँ बैना यदई हा जो है ना, फिर उस वाओ हरफ अतफ के लिए हम मातूफ अलई बना लेते हैं और वाओ हरफ अतफ। अब आगे माँ पे चलते हैं, अगला नेक्स्ट माँ पे। जी, माँ खल्फहा। माँ खल्फा, खल्फा हा भी मुरक्कब इजाफी है और ये माँ इसमें मौसूल है, ये इसके लिए सिला बन जाएगा। वेरी तो गुड। बल्कि ऐसा करे कि ये पूरे को जो है मातूफ और मातूफ लय और मातूफ बना करके पूरे मुरक्कब अतफी को वो कर दे, सिला बना दे और जालना के मुतल्लिक कर दे। नहीं, पहले ली के सिला नहीं, के मजरूर लिए कहेंगे आप, मजरूर लामे जार बना के लिए। दे। जी, हाँ लाम के लिए मजरूर बना दे और फिर जालना के मुतल्लिक बना दे। हाँ, फिर जार मजरूर ये मुतालिक बन जाएगा जालना फेल के लिए। अब जालना फेल अपने फाइल दो मफूल और मुतालिक से मिलकर कौन सा जुमला बना? लाफिरिया बन गया। जुमला फेलिया होके ये पिछले जुमले पे मातूफ हो जाएगा। ठीक, तर्जुमा करें। तर्जुमा हो जाएगा वजा अलना, तो हमने बना दिया उनको नकालन, इबरत, इबरत हम्म या इबरत का निशान, हम्म बैना यदैहा जो उनके सामने थे, वमा हम्म खल्फहा और जो उनके पीछे थे। हम्म बिल्कुल, सामने मतलब जो उस वक्त मौके पे जो लोग उस मौजूद वक्त थे मौजूद उनके थे, लिए भी बनाया इबरत, और जो पीछे अब आएंगे या आते रहेंगे, यानी आने अब वाले हम सब के लिए भी देखिए, पीछे वालों में हम भी शामिल हैं, क्योंकि उस वाक्य की हम तक अल्लाह ने वो वाक्य पहुंचाया है आयात के थ्रू, हमें भी उस वाक्य की पता बना। अगर कुरान पाक की याद में ना आता तो हमें कैसे उस वाक्य का पता चलता कि ऐसा कुछ हुआ था? हमारे लिए भी ये इबरत है कि जिन चीजों से अल्लाह ने हमें मना किया है तो हमने उसमें मना होना है। हमने उसमें अपनी अक्ल लड़ा के, जैसा उन्होंने सब्त वालों, उन्होंने क्या किया था कि जुम्मे वाले दिन ही जाल फैला दिए थे,
تو پھر ہم نے بھی ان چیزوں سے بچنا ہے, ہم نے بھی اس سے عبرت حاصل کرنی ہے اس واقعے سے. تو اچھا آگے اس کا چھوٹا سا حصہ ہے, سو کمپلیٹ کر دیں. وہ موعظتن, واؤ پھر عطف ہو گیا, موعظتن موصوف ہو گیا, اور یہ نکالن پر معطوف بھی ہو جائے گا. للمتقین اسم الفاعل ہے, اچھا اور آپ اس یہ کو موصوف مرکب صفت بھی بنا جان سکتی ہے. ہیں, جی موصوف صفت بھی بنا سکتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ جی نکرہ جی اسم ہے, جی نکرہ اسم کے بعد جب جار مجرور آئے تو عموماً وہ اس کی صفت یہ بنتی ہے. وہ ہاں بالکل ترکیب آپ نے جو کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. موصوف صفت, اور یہ جو ہے نکالن پر معطوف ہو جائے گا. ہاں یا تو آپ بالکل معطوف ہوگا پیچھے پہ نکالن پہ, اچھا یا تو آپ اس کو اچھا موصوف صفت بنا دیں, یا پھر آپ یہ اس کو نارمل متعلق بنا لیں. اچھا دونوں طرح سے ٹھیک ہے. کہ نصیحت ہے, کس کے لیے نصیحت ہے, تو وہ متعلق, جیسے ہم لوگوں نے جیسے اسی طرح اسی آیت میں دیکھیں, اگر میں پیچھے جاؤں تھوڑا سا, جی یہاں پہ دیکھیں نکالن, نکالن کو آپ دیکھیں یہ بھی تو نکرہ ہے نا, جی نکرہ اسم ہے, اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے, تو ہم نے اس جار مجرور کو نکالن کی صفت نہیں بنایا, ہم نے بھی اس کو متعلق ہی بنایا ہے فعل کے لیے. تو اس میں دونوں آپشنز ہو سکتی ہیں کہ عبرت ہے تو اس عبرت میں وہ کس کے لیے عبرت ہے, ان کے لیے جو سامنے تھے اور جو بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کہ وہ ایک عبرت ہے ان کے لیے بھی, اور یا پھر وہ ایک نصیحت ہے تو اس کو متعلق بھی بنایا جا سکتا ہے. تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے, آپ چاہے تو آپ اس کی صفت بنا لیں, یا چاہے تو آپ اس کو یہ جار مجرور کر کے متعلق کر دیں. المتقین جو ہے یہ اسم الفاعل ہے, واو کاف یا, جس سے ابھی ہم نے تتقون کیا تھا, بالکل وہی روٹ لیٹر سے باب افتعال سے, اسی کا یہ اسم الفاعل ہے باب افتعال سے. تو اب یہ پورا ہو کے پھر آپ جس نے ہم نے آلریڈی بتایا یہ معطوف ہے نکالن کے اوپر. تو اب سر ٹرانسلیشن کریں. اور اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے, ہاں یا اور پرہیزگاروں کے لیے. ہاں اور میں نے بنا دیا اس واقعے کو, یہ بریکٹ میں اس لیے لکھا کہ یہ یعنی یہ جو واقعہ تھا سبت والا واقعہ اس کی بات ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے یہ کنٹینیوشن اور سے چل رہی ہے کہ اسی واقعے کو جعلنا بنایا گیا تھا, بنایا تھا عبرت بنایا تھا نا, تو نصیحت بھی بنایا. نصیحت کس کے لیے بنایا, متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگاروں نے اس میں سے نصیحت حاصل کی, اور جو آلریڈی سرکشی نافرمانی والے تھے تو ان کے لیے وہ عبرت کے لیے بنا. تو اس میں یہاں پہ الحمدللہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا. جزاک اللہ خیر سسٹر رابعہ, بہت اچھا آپ نے کیا, ماشاءاللہ بہترین. متقین لفظ کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ یہ واو قاف یا باب افتعال سے, یہ پہلے بھی آئی تھنک آیا تھا, لیکن آپ لوگوں کی ریویژن بھی ہو جائے گی. مفتعل یہ اسم الفاعل بنا باب افتعال سے, اسی کے اوپر ہم نے جب روٹ لیٹرز کو ڈالا تو موتقیون. اب اس میں رول اپلائی ہو رہا ہے کہ باب افتعال میں جب فا کلمہ پر واو یا آ جائے تو اسے تا میں تبدیل کیا جاتا ہے, لیکن قرآن مجید میں باب افتعال سے مثال یائی استعمال نہیں ہوا, جیسا کہ میں نے آلریڈی بتایا کہ باب کہ یا کی بات نہیں ہے, واو کی بات ہے, کیونکہ قرآن پاک میں یا کا استعمال نہیں ہے, تو اس لیے آپ صرف ایزی رکھیں گے واو جب آئے گا نا تو وہ تا میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو واو ہے یہ اس تا میں بدل گئی. اب دو تا اکٹھی آ گئی تو اسی طرح سے مرج کریں گے, تو اس کے اوپر دونوں تا کو جب جوڑ دیں گے تو اس پہ شدہ آ جائے گی, اس وجہ سے یہاں پہ یہ شدہ آ گئی. اب متقیون, اب یہاں پہ ناقص کا ہم نے رول دیکھنے ہیں, یا ناقص کے, یا ناقص پر پیش ہو, اس پہ دیکھیں آپ کو پیش نظر آ رہی ہے, اور اسے پچھلے حرف پر زیر ہو, تو پھر جو یا ناقص ہے وہ اپنی حرکت کو گرا دے گا, کیونکہ پیچھے یا سے موافق حرکت موجود ہے, ایسی صورت میں یا جو ہے وہ اپنی حرکت کو گرا دے گا. تو یہ متقی بنا, اس میں جو پیش تھی نا وہ ہٹ گئی, وہ گر گئی, کیونکہ پیچھے یا کے پیچھے اس کے موافق حرکت موجود ہے. اب اسی سے ہم نے متقی, تو یہ واحد کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, مفرد والا صیغہ ہے, اس کی ہم نے جمع بنانی ہے, اور وہ بھی نصب یا جر والی حالت بنانی ہے. متقون جو ہے وہ اس کو بن جاتا ہے رفع حالت نا, تو ہم نے ابھی نصب و جر میں سکھا رہی ہوں, تو اسی وجہ سے پھر میں نے اب اس کا جمع ڈائریکٹ نصب جر والا ہی رکھا ہے آگے. متقیین بنا, جب متقیین پہ پھر اب کیا رول ہوگا کہ جب مادے کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اکٹھے آ جائیں. اب دیکھیں پھر دو یا اکٹھی آ گئی ہیں, پہلے والی جو یا ہے وہ مادے کی ہے اور دوسری والی صیغے کی ہے, تو جو پہلے والی مادے کی یا ہے نا اس کو ہٹا دیں گے, اور
اس جو دوسری والی جا ہے نا اس جا سے تو ای نا یہ جو اس دوسری والی جا سے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ نصب جر والا سٹیٹ ہے، یعنی اعرابی حالت پتہ چلے گی. تو یہ بن گیا متقینا. اس طرح سے یہ متقینا کمپلیٹ ہوا. پورا اتنا بڑا سائیکل چلا اس کا. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. یہاں پہ ہماری یہ کچھ آیات کمپلیٹ ہوئی. ان کا تھوڑا سا ہم ریکیپ دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 62 پہ ہم نے پڑھا کہ ایمان لانے کے بعد جو پچھلی حالت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی پہلے کوئی کتابی تھا، یہودی تھا، نصرانی تھا، جو بھی تھا، اگر وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے، یوم آخر پہ ایمان لاتا ہے، تو پھر ان کا ایمان قبول کیا جاتا ہے اور ان کا اجر اللہ کے پاس ہوگا. انہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا. آیت نمبر 63 میں ہم نے سیکھا کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے. اور تاکہ کس لیے سے مضبوطی سے تھامنے کا اللہ نے حکم دیا؟ تاکہ تقوی حاصل کیا جائے، تاکہ پرہیزگاری اختیار کی جائے. اور آیت نمبر 64 پہ ہم نے سیکھا کہ اللہ کے عہد کی جو خلاف ورزی انہوں نے کی تھی، اس کے باوجود اللہ نے ان کو معاف اس لیے کیا کیونکہ اللہ کا فضل اور رحمت تھی ان کے اوپر. اگر اللہ کا فضل اور رحمت ان کے اوپر نہ ہوتی تو وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. تو اللہ کی رحمت ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. آیت نمبر 65 میں ہم نے سیکھا کہ جو واقعہ تھا سبت کا واقعہ، اصحاب سبت کا کیا انجام ہوا کہ ان نافرمانوں کو ایک ذلیل بندروں میں کی شکل میں بنا دیا گیا، دھتکارے ہوئے بندروں میں. 66 آیت میں ہم نے سیکھا کہ اس عذاب یہ اللہ نے عذاب ان پہ کیوں دیا؟ تاکہ دو چیزیں ہوں. جو نافرمان تھے ان کے لیے وہ عبرت بنا اور پرہیزگاروں کے لیے یہی واقعہ نصیحت بنا. تو یہ چیز ہم نے آج الحمدللہ سیکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے سکھانے میں بہت برکت عطا فرمائے. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. السلام. آمین و ایاکم.